بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ حضور انور کے دورہ اسکینڈینیویا مئی سن 2016 سے چند واقعات، حصہ پنجم۔ ایک احمدی کے جذبات۔ اس تقریب کے بعد میری ملاقات سویڈن جماعت کے ایک ممبر وقاص ناصر صاحب سے ہوئی، جنہوں نے مجھے اس استقبالیہ کے حوالے سے اپنے مشاہدات اور جذبات سے آگاہ کیا۔ آپ نے بتایا کہ جب حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز صبح 11 بجے مسجد میں تشریف لائے تو یہ واضح تھا کہ ہم تیار نہیں تھے، بلکہ ہر طرف افراتفری کا سماں تھا۔ اس موقع پر مجھے خیال آیا کہ شاید حضور انور ناراض ہوں گے اور ہمیں کوئی سخت ہدایت فرمائیں گے، تاہم حضور انور کے چہرے پر اطمینان تھا اور آپ نے فوراً ہدایت فرمائی کہ مہمانوں کو اندر لایا جائے اور یہ کہ ہم بے شک تزئین و آرائش کرتے رہیں۔ حضور انور کس قدر محبت کرنے والے اور پرحکمت اور وسیع حوصلہ کے مالک ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ حضور بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ وقاص صاحب نے مزید بتایا کہ میں ربوہ میں رہتا تھا اور یوں میں نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ کو خلافت سے قبل دیکھا ہے، اور آپ کی طبیعت نہایت کم گو تھی اور عوام الناس میں زیادہ گفتگو نہ فرماتے، اور آج میں دیکھتا ہوں کہ وہی شخص پارلیمنٹس میں خطاب فرماتا ہے، جماعت کی رہنمائی فرماتا ہے اور شیروں جیسی بہادری اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو اس سے میرے ایمان کو تقویت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم خلیفۃ المسیح کے ساتھ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جس وجود کو میں نے کئی سال قبل ربوہ میں دیکھا تھا وہ یکسر بدل چکا ہے۔ حضور انور کی دعاؤں کی قبولیت۔ پچھلے پہر حضور انور نے احمدی فیملی سے ملاقات فرمائی اور ان ملاقاتوں کے بعد خاکسار کو چند احباب سے اس حوالے سے بات کرنے کا موقع ملا۔ میری ملاقات ایک نوجوان میاں بیوی سے ہوئی، مبشر محمود صاحب عمر 29 سال اور ان کی اہلیہ زینوبیہ حمید صاحبہ نے بتایا کہ جب میں حضور انور سے ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں ہوں، جیسے میں جنت میں ہوں۔ حضور انور اید اللہ اس قدر شفیق ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا 5 ماہ کا بچہ بہت خوش مزاج بچہ ہے۔ جب حضور انور نے یہ الفاظ بیان فرمائے تو مجھے لگا کہ جیسے خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں گے۔ پھر زینوبیہ صاحبہ نے مجھے اپنا بیٹا دکھایا تو وہ واقعی بہت خوش مزاج اور مسکرانے والا بچہ تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے کان میں پیدائشی طور پر ایک مسئلہ تھا، کیونکہ وہ مکمل بنا نہیں تھا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو وہ اور ان کے شوہر بہت پریشان تھے، اس لیے وہ حضور انور سے ملاقات کرنے کے لیے لندن گئے تاکہ آپ سے دعا کی درخواست کر سکیں۔ حضور انور نے ملاقات کے دوران اس بچے کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زینوبیہ صاحبہ نے بتایا کہ سویڈن واپسی پر ان کے بچے کی سماعت کا ایک ٹیسٹ کیا گیا، جس کے نتیجہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے فضل سے میرے بیٹے کی سماعت بالکل ٹھیک تھی۔ اس بات پر ڈاکٹرز بھی حیران تھے۔ ایک جذباتی خادم۔ حضور انور اید اللہ کے دورے کے دوران کئی احمدی احباب قریبی ممالک سے سفر کر کے یہاں پہنچے تھے، جن میں ناروے اور فن لینڈ بھی شامل تھے، تاکہ حضور انور سے ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں اور مسجد کے افتتاح میں شرکت کر سکیں۔ ایسے ہی ایک دوست فن لینڈ جماعت کے صدر مجلس خدام الاحمدیہ تھے۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے اپنا ایک ذاتی واقعہ بتایا جس نے انہیں خوب متاثر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سویڈن آنے سے چند روز قبل حادثاتی طور پر ان سے اپنی انگلی پر ایک زخم آ گیا۔ یہ زخم بہت گہرا تھا اور جوں ملاقات کے دن قریب آ رہے تھے یہ درد بہت زیادہ بڑھتا گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے زخم میں انفیکشن ہو گیا ہو۔ ملاقات سے قبل انہوں نے اپنی انگلی پر پٹی لپیٹ دی تاکہ یہ زخم حضور انور کو مس نہ کرے۔ اپنی ملاقات کے اختتام پر انہیں حضور انور کے ساتھ تصویر بنوانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر حضور انور نے میرا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑا
جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور مجھے اس زخمی انگلی میں ایک شدید درد کا احساس بھی ہوا۔ تاہم جب میں ملاقات کر کے باہر نکلا تو میں نے فوراً پٹی اتاری تو حیران رہ گیا، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زخم مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہو اور انفیکشن کے جملہ اثرات غائب ہو چکے ہوں۔ انہوں نے مجھے اس زخم کی ایک دن پہلے کی تصویر دکھائی تو وہ زخم واقعی بہت خراب لگ رہا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے اس وقت ملاقات کے بعد اپنی انگلی دکھائی تو اس زخم کی صرف ایک معمولی سی خراش باقی رہ گئی تھی، حالانکہ ایسے زخموں کے ٹھیک ہونے کی توقع ہفتوں بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ اس واقعہ کے بارے میں بتاتے ہوئے صدر صاحب نے بتایا کہ کسی دوسرے کے لیے شاید یہ چھوٹی بات ہو، لیکن میرے لیے یہ خلافت کی سچائی کا ایک نشان تھا۔ اس واقعہ نے مجھے پوری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے اور میں اس کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ کافی پیش کرنا۔ میری ملاقات خالہ صبوحی حضور انور عید اللہ کی اہلیہ محترمہ سے ہوئی جب آپ سروس اسٹیشن کیفے میں ایک میز پر تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے ازراہ شفقت دریافت فرمایا کہ مالا اور بچے کیسے ہیں۔ اس موقع پر میجر صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے 2 کیپوچینوز دیتے ہوئے کہا کہ یہ حضور انور اور خالہ صبوحی کی میز پر لے جاؤں۔ جب میں کافی لے کر گیا تو خالہ صبوحی نے اپنا کپ اٹھا لیا، لیکن حضور انور کی کافی کے متعلق فرمایا کہ جب حضور تشریف لائیں تو اس وقت تازہ پیش کرنی چاہیے۔ مجھے اپنی غلطی پر احساس ہو گیا تھا کہ حضور انور کو تازہ چیز پیش کرنی چاہیے اور پہلے سے میز پر رکھ دینا مناسب نہ تھا۔ میں خالہ صبوحی کے حضور انور کا خیال رکھنے اور آپ کی تکریم کے مشاہدے سے نہایت متاثر ہوا۔ میں نے کافی کا زائد کپ طارق شاہ صاحب کو تھمایا، جن کا تعلق سویڈن جماعت سے ہے۔ آپ اس موقع پر موجود تھے اور خالہ صبوحی کے رشتہ دار ہیں۔ چند لمحات کے بعد حضور انور تشریف لائے تو خاکسار آپ کے لیے تازہ کیپوچینو لینے کے لیے گیا۔ بدقسمتی سے یہ کیفے نہایت سادہ نوعیت کا تھا، چنانچہ ایک سٹاف ممبر نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس مزید کپ اور پرچیں نہیں ہیں، اس لیے حضور انور کو ایک نہایت سادہ مگ میں بغیر پرچ کے کیپوچینو پیش کی گئی۔ جب میں نے حضور انور کی خدمت میں کافی پیش کی تو مجھے نہایت پریشانی ہوئی اور میں نے معذرت کی، تاہم حضور انور عید اللہ نے فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور قبل اس کے کہ میں آپ کے لیے ایک چمچ لے کر آتا، آپ نے اپنی کافی میں ایک لکڑی کے چمچ سے شہد ہلانا شروع کر دیا۔ نہایت شفقت سے خالہ صبوحی نے مجھے فرمایا کہ میں ساتھ والے میز پر بیٹھ جاؤں، جس کے بعد عمیر علیم صاحب نے مجھے کاغذ کے ایک کپ میں چائے تھمائی، جیسا کہ اکثر کافی کی دکانوں پر ملتا ہے۔ اس کپ کو دیکھنے پر حضور انور نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ہمیں بھی اپنے جیسے کپ میں کافی دیتے، کیونکہ ایسی جگہوں پر میں ایسے ہی کپ میں پینا پسند کرتا ہوں۔ یہ سننے پر میں نے عرض کی کہ کیا میں ایک کاغذ کے کپ میں ایک اور کافی لے آؤں؟ حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، نیز فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم سارا دن یہیں بیٹھے گزار دیں؟ یہ حضور انور کی سادگی کی ایک خوبصورت مثال تھی کہ ایسی جگہوں پر آپ مگ کی نسبت کاغذ کے کپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مجھے اس کیفے میں کیک اور ڈونٹس بھی نظر آئے اور میں نے سوچا کہ انہیں حضور انور کے لیے لے لوں، تاہم ہمارے گروپ کے ایک دوست نے کہا کہ مناسب نہیں، ایسا نہ ہو کہ حضور کو ایسے کیک پسند نہ آئے، اس لیے حضور انور اور خالہ صبوحی نے کافی کے ساتھ صرف بسکٹ ہی تناول فرمائے۔ بعد ازاں مجھے افسوس ہوا کہ وہ کیک لے آتا تو شاید آپ کو پسند آ جاتے۔ گزشتہ دورے کے دوران میں نے احمد بھائی محمد احمد کو دیکھا جب وہ حضور انور کی میز پر سرو کر رہے تھے۔ وہ حضور انور اور خالہ صبوحی کے لیے مختلف ڈشز اور سنیکس لاتے تھے، جن میں سے کچھ آپ استعمال فرما لیتے اور باقی دیگر قافلہ ممبران کو لطف اندوز ہونے کے لیے بھجوا دیتے۔ بلا شبہ اس موقع پر میں احمد بھائی کی فراست اور مہارت کی کمی کو محسوس کر رہا تھا، اور خاص طور پر ایسے معاملات میں ان کی خود اعتمادی کو بھی۔ اس لیے حضور انور اور خالہ صبوحی کی سادگی اور عاجزی کے باوجود مجھے لگا کہ میری خدمات کا معیار نہایت معمولی نوعیت کا ہے، اگرچہ میں ایک الگ میز پر بیٹھا تھا۔ میں حضور انور کے بائیں جانب شاید 1 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ کیپوچینو نوش فرماتے ہوئے حضور انور نے میری طرف دیکھا
اور استفسار فرمایا کہ مجھے ابھی تک سویڈن کیسا لگا ہے۔ میں نے عرض کی کہ ابھی تک میں نے صرف مسجد دیکھی ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ہم گزشتہ 6 گھنٹے سے سڑک پر سفر کر رہے ہیں، تو تم نے ابھی تک اس دوران کوئی مناظر نہیں دیکھے؟ مجھے شرمندگی ہوئی اور خیال آیا کہ کس طرح حضور انور دورہ کے دوران اکثر گاڑی کے شیشے سے ہی ممالک کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص منظر کشی کے لیے رکتے ہوں۔ یقیناً ڈنمارک اور سویڈن کے دورے میں بھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا تھا۔ مترجم ابو سلطان صاحب، معاونت مظفرہ ثروت، آواز مرزا عمران احسن۔